الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، قابل احترام ناظرین، موجود خواتین، ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہ ماہ رمضان نصیب فرمایا اور اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ اس مہینے کے اوقات کی ہم شرعی طور پر قدر کریں، اللہ کی اطاعت و عبادت بجا لائیں۔ ہم اس پر رب کریم کا شکریہ بجا لاتے ہیں کہ الحمدللہ اب یہ مہینہ بس گنے چنے چند باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم نے اس مہینے کو اس کی عبادت و بندگی کے اندر گزارا۔ اس مہینے کے بعد جسٹ ہمیں اسی کی توفیق سے ایک خاص دن نصیب ہونے والا ہے جسے ہم عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دن بھی ہمارے اور آپ کے لیے جہاں دنیاوی لحاظ سے خوشی و مسرت کا دن ہے، وہیں پر اس دن بھی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بعض ایسے احکام دیے ہیں کہ جن کے بجا لانے پر اس دن کے ذریعہ بھی ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں اور دونوں جہان کے اندر نیک نام اور سربلند بن سکتے ہیں۔ ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مزید توفیق مانگتے ہیں کہ بار بار ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر یہ ماہ رمضان، یہ عید الفطر اور اس طرح کی مبارک گھڑیاں آتی رہیں اور ہم ان کے ذریعہ اللہ کی رضا حاصل کرتے رہیں، آمین۔ محترم حضرات، عید الفطر میں جن بعض احکام کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس میں ایک خاص حکم ہے صدقۃ الفطر کا نکالنا۔ یہ صدقۃ الفطر ایک ایسا صدقہ ہے جس کی فضیلت و فائدہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے اور جس کے کرنے کا، ادا کرنے کا تاکیدی حکم بھی دیا ہے۔ اسی طریقے سے عام عبادتوں کی طرح اس کا وقت بھی مقرر کیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری پیاری باتیں سن کر کے، سمجھ کر کے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے سلسلے میں جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو شرعی طریقے پر واجب اور فرض ہے۔ ہمیں اس موقع پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یاد آتی ہے جو کتاب الزکوٰۃ کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاع من تمر وصاع من شعیر علی الحر والعبد والذکر والانثی والصغیر والکبیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، یعنی یہ بھی ایک فرض اور واجب عبادت ہے۔ اس کا بھی نکالنا، صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ پھر آگے آپ سنیں کیا فرمایا، صاع من تمر اور صاع من شعیر، کھانے پینے کی چیز جیسے کھجور ہے یا اس زمانے میں جو پایا جاتا تھا یا کوئی بھی کھانے کی چیز ہو، جیسا کہ دوسری روایت کے اندر طعام کا لفظ صرف آیا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر اس روایت کے مطابق حکم فرمایا ہے کہ یہ صدقۃ الفطر ایک سا نکالا جائے گا اور اس کا نکالنا چاہے کوئی میرا امتی بندہ ہے یا آزاد ہے، غلام یا آزاد، یا مرد ہے یا عورت، بچہ ہے یا بوڑھا، جتنے بھی مسلمان ہیں سب مسلمانوں پر اگر وہ اس دن صدقۃ الفطر کے نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان پر نکالنا واجب اور فرض ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان تؤد قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کہ یہ صدقۃ الفطر لوگوں کو نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے ادا کیا جانا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمیں 2-3 باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی چیز یہ کہ صدقۃ الفطر کا نکالنا ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہر صاحب حیثیت امتی کو اس صدقۃ الفطر کا نکالنا اور ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ کھانے پینے کی چیزوں سے اس کو ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے ایک سا کی مقدار بھر یہ صدقۃ الفطر نکالنا ہوگا۔ سا کی مقدار کے سلسلے میں الفقہ الاسلامی ایک کتاب ہے جو سعودی منسٹری سے پرنٹ ہو کر کے بانٹی گئی ہے، تقسیم کی گئی ہے۔ اس کتاب کے اندر آج کے پیمانے، آج کی میزرمنٹ کے حساب سے 2 کلو 400 گرام کی مقدار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ایک دوسری روایت جو سنن ابو داؤد کی ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا، اما غنیکم فیزکیہ اللہ واما فقیرکم فیرد اللہ علیہ اکثر مما آتاہ، کہ اے میرے امت کے لوگوں تم صدقۃ الفطر نکالو۔ اگر تم میں سے مالدار لوگ نکالتے ہیں تو یہ صدقۃ الفطر ان کے لیے گناہوں سے صفائی کا ذریعہ بن جائے گا، گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور اگر تم میں سے مسکین اور محتاج لوگ نکالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا وہ نکالتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑھا کر انہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سنن ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے جس کے اندر ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کے نکالنے کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ روزہ دار سے روزے کی حالت میں جو کبھی کچھ بد کلامی ہو جاتی ہے، فضول اور بے فائدہ کلام اور بات اس کی زبان سے نکل جاتی ہے، یا فحش اور نامناسب کلمات نکل جاتے ہیں، تو ایسے گناہوں کے لیے یہ صدقۃ الفطر کفارہ بن جائے گا۔ وطعمۃ للمساکین، اور اے لوگوں تمہارے اندر عید کے دن جو نادار مسکین محتاج لوگ ہیں ان کے لیے کھانے کا سامان اور خوشی منانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے مطابق وقت کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من اداہا قبل الصلاۃ فہی صدقۃ مقبولہ، اور یاد رکھو کہ صدقۃ الفطر جس نے نماز عید سے پہلے پہلے نکالا تو اس کا صدقہ صدقۃ الفطر کے طور پر قبول ہوگا، اور اگر کوئی نماز عید کے بعد نکالتا ہے تو ایک عام صدقہ ہوگا اور صدقۃ الفطر کا خصوصی ثواب اس کو حاصل نہ ہو سکے گا۔ لہذا ہمیں صدقۃ الفطر نکالنا ہے، اپنوں کی طرف سے، اپنی طرف سے، یعنی جو بھی لوگ آپ کے ماتحت ہیں ان کی طرف سے نکالنا ہے۔ یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ عید کے دن ان اوقات کے درمیان میں پیدا ہوا جو اوقات صدقۃ الفطر نکالنے کے ہیں تو اس بچے اور بچی کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالا جائے گا۔ تو لہذا ہمیں اس تاکیدی عبادت کے بارے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر میرے محترم بھائیوں، میری آواز سننے والی ماں بہنوں، دیکھنے میں جیسا کہ آتا ہے، مشاہدے میں جیسا ہے کہ عام طور پر اس پر توجہ دی جاتی ہے، اس عبادت کو لوگ بجا لاتے ہیں، لیکن جو وقت کی تعین ہے اس کے سلسلے میں کبھی کبھی غفلت برتی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقۃ الفطر کے وقت کے بارے میں
سخت تاکید کی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی نماز عید سے پہلے نکالا جائے گا تو صدقۃ الفطر کی حیثیت سے اس کا صدقہ قبول ہوگا، اور اگر بعد میں نکالتا ہے تو اس کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمیں اس کا خیال کرنا ہے کہ صدقۃ الفطر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ شروع ہونے کے بارے میں یہ ہمارے سامنے فتح الباری ہے، والیوم 3 جلد نمبر 3 ہے، اس کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1510۔ یہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، كنا نخرج في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاع من طعام، کہ ہم صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر 1 سا عید کے دن نکالتے تھے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ جو اس فتح الباری کے کومنٹیٹر ہیں اور بخاری شریف کے جو شارح ہیں، وہ یوم الفطر کے اوپر کومنٹ کرتے ہوئے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اے اولہ، یعنی یہ صحابہ عید الفطر کو عید الفطر کے ابتدائی اوقات میں نکالتے تھے، صدقۃ الفطر عید الفطر کو ابتدائی اوقات میں نکالتے تھے، اور پھر آگے لکھتے ہیں وہ ہوا ما بین صلاۃ الصبح الی صلاۃ العید، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدقۃ الفطر فجر کی نماز اور صدقۃ الفطر صلاۃ العید جو ہوتی ہے عید کی نماز، دونوں کے درمیان نکالتے تھے، فجر کی نماز اور نماز عید کے درمیانی اوقات میں نکالتے تھے۔ اس میں ایک چیز دوسری روایت کے اندر ملتی ہے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ کانا ابن عمر یوتیہا الذین یقبلونہا وکانوا یوتون قبل الفطر بیوم او یومین، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے بعض دوسرے صحابہ اس صدقۃ الفطر کو عید کے 1 یا 2 دن پہلے بھی دے دیتے تھے۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ، یہ فتح الباری کا صفحہ نمبر 480، اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق علامہ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں وقال ابو عبداللہ وهو المصنف كانوا يؤتون للجمع لا للفقراء، کہ صدقۃ الفطر جو صحابہ 1-2 دن پہلے دیتے تھے وہ جمع کرنے کے لیے دیتے تھے، جو محصلین ہیں، جو کلیکٹرز ہیں، وہ اس کو جمع کر کے رکھیں اور پھر جو اس کے مستحق لوگ ہیں وقت پر ان کو پہنچا دیں۔ لکھتے ہیں کانوا یؤتون للجمع لا للفقراء، کہ وہ جمع کرنے کے لیے دیتے تھے، محصلین کو، وصول کرنے والوں کو، اور مسکین اور محتاجوں کو 1-2 دن پہلے نہیں دیتے تھے۔ جو مسکین، محتاج ہیں، مستحق ہیں، حقدار ہیں، ان کے جو دینے کا وقت ہے وہ عید الفطر کے دن نماز فجر کے بعد سے نماز عید سے پہلے پہلے ہے۔ تو بہرحال یہ روایت ہے جو ہمیں اور آپ کو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ صدقۃ الفطر کا وقت بس اتنا ہی ہے جو عید الفطر کے دن نماز عید اور نماز فجر کے درمیانی اوقات ہیں، بس انہی میں ہمیں نکالنا چاہیے۔ اگر اس سے پہلے بھی کوئی نکالتا ہے تو وہ بھی صدقۃ الفطر کے طور پر فرمان رسول کے مطابق نہیں ہوگا، اگر کوئی نماز عید کے بعد نکالتا ہے تو وہ بھی صدقۃ الفطر کے طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے من اداہا قبل الصلاۃ فہی صدقۃ مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہمیں ساری عبادتوں کو دین کی تعلیم اور تلقین کے مطابق انجام دینے کی توفیق فرماتا ہے، اس خاص عبادت جیسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں، اسے بھی اس کی مقدار ہے، اس کے اوقات ہیں، اس کے دوسرے آداب ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری
اس عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اس کا جو دنیوی فائدہ ہے اللہ وہ بھی نصیب فرمائے، اور آخرت کے جو فائدے اور فضیلتیں ہیں اللہ ان کا بھی ہمیں اور آپ کو حقدار بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔